बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में खालिद बिन वलीद की दास्तान में 18 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये उस दिनों की बात है जब खालिद बिन वलीद ने अभी इस्लाम कबूल ना किया था। वो अपनी पिछली याददाश्तें बयान कर रहे हैं, जिसमें वहां पे मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। कुरैश की ललकार पर दिन थोड़े से रह गए थे। कूच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1,500 थी। इनमें सिर्फ 50 घुड़सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था, उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद ही अल्फाज कहे तो मुसलमान बद्र को कूच के लिए तैयार हो गए। इनकी तादाद मदीना में हमारी मौजूदगी तक 1,500 तक पहुंच गई थी। हमारा ख्याल है कि तादाद इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीना को जाते हुए इस वाक़े की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया था कि वो इस वक्त महसूस करने लगा था कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा था। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो भड़का फिफरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान, खालिद ने इसे कहा, सरदार की इताअत हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार की हुक्म और दुल्ली की रवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैये की तरफ तवज्जो ही ना दूं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान, खालिद ने इसकी बात पूरी होने से पहले कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने हबीब और जैद को अहले कुरैश की बच्चियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर कूच की तैयारी करें। दूसरे दिन मक्का में यह खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर की तरफ कूच कर गए। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर की कूच के लिए तैयार हुई वो 2,000 थी और 100 घुड़सवार इसके अलावा थे। क़यादत अबू सुफियान की थी और इसके मतहत खालिद, अकरमा और सफवान नैब सलार थे। हिस्बे मालूम अबू सुफियान की बीवी हिंद और इसकी चंद एक कनीजें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल सन 626 ईस्वी बमुताबिक यकम ज़िल हक 4 हिजरी की रोज बदर के मैदान में पहुंच गया। कुरैश भी अभी अस्कान के मकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अलील सुबह इनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने की बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब इनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी बार मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। ना मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा और ना कोई इसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ हो जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं लाए, मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुशक साली ने कहत की सूरत पैदा कर दिया। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजूद हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे। मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने 2 तरह के नारे बुलंद किए। एक इनके नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़म किए हुए थे, और दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की तायद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद, अकरमा
اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو جا رہا تھا۔ اس کا ساتھ جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہتے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہو۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کے دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت تو اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذلت مٹ چکی ہو، ذات مٹ چکی ہو، اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کی طرف جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کے عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے جو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قطع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ کر گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودی نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کاروائیاں شروع کی، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار بئی بن التبا تھا، جو شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جوہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی اور سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین اور جمیل لڑکیاں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد جئی بن الاخطب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور سفیان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شہرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، جئی بن الاخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں اس سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگرچہ چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ جئی بن خطب نے کہا، قبیلہ طفان اور جو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوشش سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔
آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلے ہمارے منہ پر، ہمارے سر پر کودیں گے، اور ایسی بہت سی طنز اور غصے میں بھری آوازیں مکہ کی گلی کوچوں میں گشت کرتی رہتی ہیں۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو وہ دن یاد آ رہا جب بہت اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا تھا۔ جس دن خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا۔ وہ کبھی ہوا کرتا تھا، وہ بادل نفاس تھا، صرف اس لیے چلا گیا کہ ابی سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے، اور ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور سفیان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، میں نے مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کر لیا۔ خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور سفیان کی طرف دیکھا، ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینہ پر حملے کے لیے تیار کر لو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے قسط میں اس سے آگے کے واقعات بیان کریں گے، اور آخر پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔